کہ یہ جو پوری ایپیسوڈ چلی ہے کچھ ہی گھنٹے کی، ایک دم اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی، ٹرمپ نے بھی ایران کا شکریہ ادا کر دیا، پاکستان کی بھی بڑی تعریفیں ہوئی کہ ایران نے کھول دیا ہے، اور پھر صبح اچانک ہی اسٹریٹ آف ہارمز کو اگین بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی یہاں پر کوئی جہاز نہیں گزر سکتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز پر آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے سٹوری، اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے گا؟ کیا واقعی ایران اور امریکہ مل کر ہی اس کو سنبھالیں گے؟ فضا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ذرا مشکل سوال ہے آپ کا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے، لیکن اگر آپ مجھے 2-3 منٹ پھر دیجئے گا، میں آپ کو ایک سٹوری کہانی سناتا ہوں، کہانی سے شاید آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ کہانی اس طرح میں بیان کرتا ہوں پھر آپ کو کہ یہ پیسے کی، طاقت کی اور ایٹمی خوف کی بات ہے کہ اصل بات جو ہے، ایک طرف آپ دیکھیں نا یونائٹڈ اسٹیٹ کہہ رہا ہے، دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے۔ اب دو ممالک اگر ایک بات کر رہے ہیں تو بات آ رہی ہے $20 ارب منجمد، بار بار تمام میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ $20 ارب جو منجمد ہوئے ہیں ایران کے، وہ کہتا ہے میرے کو واپس دو، وہ کہتا ہے میرے کو یورینیم اپنا جو ہے وہ میرے کو واپس دو۔ کہانی ہے کیا پھر؟ $20 ارب کو جب میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ تقریباً 5600، یعنی کہ 56 ارب، آپ اس کو آسان زبان میں بتاؤ تو 5.6 کھرب پاکستانی روپیز کے حساب سے کر لے کہ $20 ارب کی اتنے پیسوں کی یہ لڑائی ہے۔ اچھا، یہ جب اتنے پیسے ہیں تو یہ کسی نے دینے نہیں ہیں، یہ کوئی مفت نہیں ایران مانگ رہا، یہ ایران کے اپنے پیسے ہیں، یہ بیرون ملک میں اس کے پیسے تھے جو فریز ہو گئے، جب فریز ہو گئے ایران کے تو اب وہاں پر یہ فریز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ یورینیم کم کرو، باہر بھیجو۔ بات یہ ہے کہ یورینیم اگر جائے گا تو یہ امریکہ جائے گا، ایران کہتا ہے امریکہ نہیں، تو پھر آپ غور کریں، پھر چائنا بچتا ہے اور ایٹمی قوت والا ملک پاکستان بھی بچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، لیکن آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے فضا کہ میرے جو میں بات کر رہا تھا 5.6 کھرب روپے جو ہے وہ ایران کہتا ہے کہ یہ واپس کرنے ہیں آپ نے، اس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا تیل یہاں سے گزرتا ہے، اور پاکستانی سمیت اس پوری دنیا کی معیشت جو ہے نا وہ ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آ گیا، میں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں جو بات فضا کے سوال پر کر رہا ہوں وہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو ذرا سیدھا کائنڈلی کریں کہ یہ جو منجمد کی بات چل رہی ہے، ایران کی جو رقم ہے $20 ارب، جس کو تقسیم کرے تو 5.6 ارب کھرب روپے پاکستانی بنتے ہیں، یہ تنازع جو ہے یہ ایک ٹکراؤ کی طرف جائے گا اگر پیسے مل گئے، یہ تنازع امن ڈیل کی طرف جائے گا، یہ منجمد پیسے اور یورینیم کی بات جو امریکہ کر رہا ہے، اس کو ذرا ہمیں آسان زبان میں سمجھائیے گا قابل محترم ڈاکٹر شاہد صاحب۔ یہ تو بٹ صاحب ایسا ہے کہ یہ تو آپ نے درست کہا کہ بلینز آف ڈالرز ہیں، اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اب کہاں پہ ہیں، کن ملکوں میں ہیں؟ اگر آپ 79 سے شروع کریں تو ایک تو ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شاعران ملک سے فرار ہوئے تھے تو وہ اپنے ساتھ بہت بڑی رقم لے گئے تھے۔ ایک تو ایران اس کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شمار سوٹ تھے، اور یعنی وہ جو سوٹ کیسز تھے، اور ان میں جو ہے وہ زیورات تھے اور بہت پیسہ تھا، اور وہ سارا ان کی فیملی لے کے چلی گئی، اور اس کے بعد وہ انہی پیسوں کے اوپر وہ اب تک وہاں پہ موجود ہیں انویسٹمنٹس کے اوپر۔ ایک تو وہ ان کی بات کرتے ہیں، دوسری وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سینکشنز لگیں، اس سینکشنز کے نتیجے میں ہمارا جو فنڈ منجمد ہو گیا، اب وہ کن ملکوں میں ہیں؟ ان میں اتفاق چائنا بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں یورپ کے ملک بھی ہیں، اس میں عرب ممالک بھی ہیں، اس میں انڈیا بھی ہے، یہ سارے ملک جو ہیں ان میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کا طریقہ کار کیسے ہوگا کہ یہ کیسے پیسہ واپس ہوگا اور کیسے اکٹھا ہوگا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ابھی وہ فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ریپریشنز یا جو نقصان ہوا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، اور اس کی وہ کاسٹ جو ہے وہ 270 بلین بتا رہے ہیں، 270 بلین، ایک فگر جو ہے 207 کی بھی آ رہی ہے۔ کل یہ بات چلی کہ جی $20 بلین جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر اس کا انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو نہیں دیں گے، لیکن پھر یہ بات ہے کہ ان کا جو فروزن فنڈ ہے اس میں سے شاید وہ پیسے دے دیے جائیں۔ تو یہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں، جو بھی کچھ ہوگا وہ سامنے تو نہیں ہوگا،
مطلب وہ پھر ایسے ہوگا کہ بعد میں خبر ہمارے سامنے آئے گی کہیں پر کہ جی وہ جو فروزن فنڈ ہے، آپ کو پتا ہے نا رشیا کا فنڈ فریز کیا ہوا ہے سارا یورپ نے، تو اس کے نتیجے میں لیکن ایک بڑی خوفناک چیز سامنے آ رہی ہے. دیکھیں دنیا کے 30 ملکوں میں سینکشنز لگی ہوئی ہیں. 30 ملک دنیا کے ایسے ہیں جن میں امریکن سینکشنز ہیں. اور افریقہ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ سینکشن فیلڈ اسٹیٹس، یعنی سینکشن فیلڈ اسٹیٹس جو ایک ورڈ ہے، اس کی جگہ وہ کہتے ہیں سینکشن سکسیسفل اسٹیٹس، یعنی سینکشن لگنے کے بعد ملک جو ہے وہ ترقی کر گئے. اب آپ دیکھیں نا ایران پہ سینکشن، رشیا پہ سینکشن، نارتھ کوریا پہ سینکشن. تو سینکشنز اور پیسہ منجمد ہونے سے ملکوں کی جو طاقت ہے وہ اپنی جگہ وہ برقرار رہتی ہے، اور ملک جو ہے وہ کسی طرح اینڈ وی ریئلی وانٹڈ کہ آپ کی آڈیو جو ہے وہ بالکل کلیئر آڈینس تک پہنچے. جس طریقے سے آپ ساری بات کو سمجھا رہے ہیں، یس یو آر رائٹ کہ سینکشنز بہت زیادہ ایران پر لگی ہیں اور اسی طرح مختلف کنٹریز پر بھی لگی ہیں. بٹ مدعا تو یہاں پر آتا ہے کہ وہ تو بار بار مطالبہ کر رہا ہے نا کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کیے جائے، اور اس وار میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے نا وہ ہٹ جانے کے طور پر ہمیں واپس کیا جائے. نہیں تو اس کی تو $270 بلین اس کی کاسٹ ہے. اب امریکہ وہ 270 بلین، اور آپ ٹرمپ سے ایکسپیکٹ تو نہ کریں کہ ٹرمپ تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جو بندہ اس کے پاس آتا ہے، اور وہ خود بھی انسائڈ ٹریڈنگ میں یہ بڑا قصہ آ رہا ہے کہ ان کے جو قریب کے لوگ ہیں، یہ آئل کی پرائس اوپر نیچے جاتی ہے تو اس میں سٹا کھیلتے ہیں. بس بات میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر یہاں پر اس مرحلے پہ اپنے آپ کو نہیں ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے یہ جنگ جو گلے ان کے متھے پڑ گئی ہے اس سے کیسے نکلیں. دوسرا یہ کہ ان کی ہولی وار جو ہے ان کے سامنے پوپ کھڑے ہو گئے ہیں یہاں کے، اور پوپ جو ہیں وہ کیتھولک ہیں، اور کیتھولک جو ہیں وہ امریکن کیتھولک ہیں، اور امریکن کیتھولک ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہولی وار ہے ہی نہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ہولی وار کا رنگ دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو وہ جو تصویر آتی ہے کہ جو مسیح کے طور پہ پیش کرتے ہیں ہر جگہ، اور وہ سارا تو ان کی ایک ہولی وار کی نیگیشن ہو گئی ہے. یہ ہولی وار کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیتھولکس اس کو بھی نہیں مانتے، جو نتنیاہو کی پالیسی ہے وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کئی محاذوں پہ خطرہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات صرف بتاؤں، یہ جو مذہبی محاذ ہے اس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں، یہ جو مذہبی محاذ کھلا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے جو مضبوط ان کی جو بیس ہے وہ بیس ان کی ایونجلیکلز کے اندر ہے، اور ایونجلیکلز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان میں بھی تقسیم ہو گئی ہے. یعنی اب دیکھیں ٹکر کارلسن اور یہ سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہولی وار تو نہیں، یہ تو آپ نے جو ہے وہ، اور یہ جے ڈی وینس کی پوزیشن زیادہ خراب اس لیے ہے کہ جے ڈی وینس کیتھولک ہیں اور جے ڈی وینس مانتے ہیں پوپ کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں اکثریت کیتھولکس ہی نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس کی ہے، اور ان کا بھی ایک حصہ ہے چھوٹا سا جو ایونجلیکلز ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہولی وار کا چکر ہے نا کہ ان کا جو متھا لگا ہوا ہے اس وقت، ان کے متھے وہ لگ گئے ہیں پوپ لیو، وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے امریکہ میں. اور وہ ایک ود ان کرسچینٹی ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو یہ ہولی وار اور یہ سارا جو معاملہ، اور آپ کو پتا کنزرویٹو بیس ہے ان کی ساری، تو وہ اندر ہی اندر ایک وہ پھڈا چل رہا ہے. ایک پھڈا یہ جو ہے وہ ان کی فیملی کے اور باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ جی وہ انسائڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اس میں. تیسرا یہ ہے کہ یورپ پیچھے آ گیا ہے. چوتھا یہ ہے کہ وہ ایران جیت چکا ہے جنگ، ایران تو جنگ جیت چکا ہے، امریکہ ہار چکا ہے. اب وہ ہارے ہوئی جنگ میں اب رستہ دکھانا ہے کس نے؟ وہ پاکستان نے دکھانا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال بنے کہ جس کے نتیجے میں ان کو بھی فیس سیونگ ملے اور وہ بھی اس میں سے نکلے. انہوں نے پھر سر یہی بات فیس سیونگ کی جو ہم انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، واشنگٹن ابھی تک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک ہم ڈیٹرنس کی طرف ہیں، ہم فل سکیل وار کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اگر معاہدہ ہو جاتا ہے نیگوسیشن ٹیبل پر، ہم مذاکرات کروا دیتے ہیں یا ہم نہیں بھی کرواتے، دونوں فریق بیٹھ کر آپس میں اگریمنٹ کر لیتے ہیں. ٹرمپ کس طریقے سے امریکن گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو، کانگریس کو جو اس کو ووٹ دے کر پریزیڈنٹ بنایا ان کو یقین دلائے گا کہ وی آر دا ونرز، ہم یہ جنگ جیت کر آئے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، وہ کیسے یقین دلائے گا کہ نہیں نہیں امریکہ سپر پاور ہے اور وہی جیتا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک تو جیو پولیٹیکل ایشو ہے نا جو ہمارے سامنے ہے کہ جی سفارتکاری کیسے ہوتی ہے، آپ نے ہرمز کیسے کھلتا ہے، آئل کی پرائسز کا. اس کا جو ریلیجیس اینگل ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایک ہولی وار کا نام دیتے ہیں، اور چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک تصویر بھی لگا دی تھی
کہ جس میں انہوں نے ایسے پینٹ کیا تھا اپنے آپ کو جیسے مسایہ کے طور پہ، اور وہ علاج کر رہے ہیں ایک بندے کا، بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو کنگ بھی کہا جاتا تھا، کنگ، کہ یہ کنگ ہیں شاید، اور انہوں نے پورٹرے ایسے کیا ہوا اپنے آپ کو. ان کا جو یہ اندر جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے، دیکھیں اس میں جو زائنسٹ لابیز ہیں، پلس یہ کہ جو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کہ جو اٹالین پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت سارے محاذ ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ان کے پاس ویپنز، یعنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ویپنز نہیں ہیں. یعنی وہ خلیجی ریاستوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. یہ جنگ جہاں پھیل رہی ہے، اس جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ جاہریت کریں دوبارہ. وہ جاہریت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہ بومنگ شروع کر دیں گے. بومنگ شروع کریں گے تو یہاں سے بدقسمتی کے ساتھ ایران جو ہے وہ، ابھی دیکھیں نا ایران نے فائر کھولا ہے، تو ایران تو پھر اس کے بعد خلیجی ریاستوں پہ فائر کرے گا یا باب مندرب بند کر دے گا. اور باب مندرب بند کرنے کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آج کا دن، انہوں نے جو بات کی ہے، آج کا دن، کل کا دن، اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. یعنی فیلڈ مارشل جو ہیں اور شہباز شریف صاحب اور یہ اسحاق ڈار، یہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں کہ، اور فیلڈ مارشل تو خاص طور پہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ فوج کا یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں، تو اس کو انفورس کیسے کروانا ہے، یہ گارنٹیز کیسے لینی ہے. چائنا اس میں انوالو ہے، رشیا اس میں انوالو ہے، تو عرب ممالک انوالو ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میرے خیال سے ان کے پاس نکلنے کا یہ رستہ بہت اچھا ہے. اگر وہ نہ نکلے اس سے، اس دلدل میں جس میں پھنس گئے ہیں، تو پھر وہ پھنستے چلے جائیں گے. جی، فرسٹ ہاف میں آپ جب بات کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رشیا پر سینکشنز تھی اور ایران پر بھی تھی، بٹ رشیا سے ہٹا لی اور ایران پر واپس لگا دی. اب جب دوبارہ سے ٹیبل ٹاک ہوگی، ڈیل اگر سائن ہو جاتی ہے، ہم تو ہائپوتھیٹیکلی یا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہی وش کر رہے ہیں نا کہ ڈیل ہو جائے. اگر ڈیل ہو جاتی ہے، اگین آپ کو لگتا ہے کہ سینکشنز ایران پر لگی رہیں گی جیسے پہلے لگی ہیں، چاہے وہ آئل کی صورت میں ہو یا چاہے وہ پاکستان اور ایران کا گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو؟ نہیں، ایران جو ہے اس کے اوپر پابندیاں، آئل کی سینکشنز کے، اب دیکھیں نا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایران جو ہے وہ اس پہ پابندیاں لگی ہیں، تو وہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ان سے آئل اگر لیتا ہے، دیکھیں ایران جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جی 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 نہیں ہے. ایران جو ہے وہ مطلب سینٹرل ایشیا اس کا آئل جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آئل جا رہا ہو، اور وہ یہ جو شیڈو فلیٹس کہتے ہیں کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، شیڈو فلیٹس ہیں، وہ رشیا کا آئل سینکشنز کے باوجود جا رہا تھا پوری دنیا میں، تو ایران کا آئل بھی جانا شروع ہو جائے گا. وہ دیکھیں سینکشنز لگنے سے آپ، میں نے کہا نا ان کا لینڈ روٹ بھی ہے، وہ کیسپین کے اندر بھی کھلتا ہے ان کا ایک جو سائڈ ہے نا. ابھی تک تو ہم یہ ریڈ سی اور آپ نے ہرمز دیکھ رہے ہیں، ایران کا میپ دیکھیں تو ایک ان کا پورا کیسپین میں کھلتا ہے. وہ ڈائریکٹ وہاں سے کیسپین کے تھرو ان کا آئل باہر جا سکتا ہے. ان کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ جغرافیکلی بھی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، کہ شاید آپ نے ہرمز بند ہوگی تو اس کے نتیجے میں ساری ان کی جو تجارت ہے یا جو ایکسیس ہے سمندروں تک وہ بند ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. نہیں سر، ڈیل ہو جاتی ہے، اگر سب کچھ اچھے سے ہو جاتا ہے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد بھی امریکہ سینکشنز پٹ کرے گا ایرانین آئل پر، یا جو ہم بھی تو اپنی گیس پائپ لائن اسی وجہ سے کمپلیٹ نہیں کر پا رہے نا. میں آفٹر ڈیل سائننگ کے بعد بات کر رہی ہوں، کیا پھر بھی اس پر ہوں گے کچھ شرائط ایران پر؟ نہیں، وہ تو کر دی تھی اس نے، وہ تو کل دوبارہ آئل پہ لگائیں گے نا. وہ سینکشنز تو 100% امریکہ ہٹائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایران اس کے نتیجے میں جو بات کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو پیسہ پڑا ہے وہ پیسہ واپس کیا جائے، اور جو نقصان ہمارا ہوا ہے وہ پورا کیا جائے. تو جی، تو ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. میرا نہیں خیال کہ، ظاہر ہے اس کو پیسے اوپر نیچے ضرور کر سکتا ہے، اس کے پیمنٹس کا طریقہ شاید چینج ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک بات. اور اصل پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا نتن یاہو کے چنگل سے نکل سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ نتن یاہو یہاں پہ اسپوائلر ہے. اور نتن یاہو جو ہے وہ ایک، اگر اس مرحلے پہ گریٹر اسرائیل، وہ یہ نتن یاہو یہاں سے پل آؤٹ ہوتا ہے لیبنن سے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ جنگ ختم کرو، اور جنگ ختم نہیں ہو رہی وہاں پہ لیبنن میں، تو نتن یاہو کو اس کے لوگ مار دیں گے. یعنی نتن یاہو جو ہے وہ کہ تم یہاں تک جا کے
کہ تم جو ہے وہ تم نے غزہ میں بھی بامبنگ کر دی، اور جو رائٹ ونگرز ہیں اس کے بھی تو لوگ ہیں نا جو اس کے تو وہ اس کو وہ اندر ہی آپ دیکھیں نا، وہ بیگن کے ساتھ جو ہوا تھا تو میخائیل بیگن کو مار دیا تھا، جب مارا گیا تھا تو وہ اس کو یہودی نہیں مارا تھا نا، اس کو کسی مسلمان فلسطینی نے تو نہیں مارا تھا. تو اندر ہی وہ جو رائٹ ونگ ہے وہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ ٹرمپ کے سامنے جھکتا ہے نہیں جھکتا، ٹرمپ کی بات مانتا ہے، کتنی سٹرونگ لابی ہے امریکہ میں، وہ کتنا پریشرائز کر پاتی ہے ٹرمپ کو. تو وہ آپ دیکھیں نا کہ جے ڈی وینس بھی یہاں بیٹھے ہوئے، جو خبریں آئیں کہ وہ نتن یاہو سے بات کر رہے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس وقت کئی فرنٹس کھل گئے ہیں، بہت سارے فرنٹس، اور وہ یہ ثابت کرنا کہ جی میں ہی فیصلہ کر رہا ہوں، نتن یاہو نہیں کر رہا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. نتن یاہو کہہ رہے روز بریفنگ ملتی ہے مجھے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو نتن یاہو سے الگ کر کے فیصلہ کریں. اصل میں یہ لابی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پر حاوی ہے، اور یہی جب جے ڈی وینس بھی یہاں سے گئے تھے تو یہی چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی کہ وہ مسلسل جو ٹیلی فونک رابطہ تھا وہ اسرائیل میں نتن یاہو کے ساتھ بھی تھے، اور جے ڈی وینس کے باقاعدہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہو رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے.